بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ سعید ابن المعلیٰ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو پیغمبر علیہ السلام نے مجھے آواز دی، بلایا، لیکن چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے ان کو جواب نہ دیا، حتیٰ کہ میں نماز ختم کر کے جب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تو نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جب میں نے تمہیں بلایا ہے تو تجھے فوراً آنا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تجھے یاد نہیں ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کا کہا مانو، استجابت کرو، ان کی طرف دوڑو، لبیک کہو، لما یحییکم، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایسی تعلیمات کی طرف دعوت دیتے ہیں جو محض تمہارے لیے حیات کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کائنات میں اصل زندہ وہ انسان ہے جو وحی کے ساتھ منسلک ہے۔ وحی کی جو تعلیمات ہیں وہ دراصل اس دنیا میں انسان کو حقیقی حیات کی طرف لے جاتی ہیں۔ سورہ انعام میں بھی غالباً 122 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، آیا وہ شخص جو اس کائنات میں مردہ تھا، یعنی وحی کے ساتھ منسلک نہیں تھا، شرک و کفر میں مبتلا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو وحی کے ذریعے حیات دی، تو پھر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے انسانوں کے درمیان کہ جو وحی کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہیں، یعنی علم و عقل کے مسلمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا کہ جب وہ بلائیں تو ان کو کہا مانو، تو تمہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ سکھاؤں گا اب جو اپنے مضامین کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے قرآن پاک کی ساری صورتوں سے زیادہ عظیم ترین ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ اس کو سکھا دی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پورے قرآن پاک کا اجمالی خلاصہ مضامین کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اب غور طلب یہاں یہ بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا تو یہ خاصہ ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام اس کائنات میں جب موجود تھے تو بندہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ نماز چھوڑ دے جب پیغمبر علیہ السلام اس کو بلائیں۔ کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جی؟ تو اس میں ذرا قدر تفصیل ہے جی۔ بسا اوقات تو نماز کو توڑنا لازم اور واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی ذات یا کسی اور نفس کی جان جا رہی ہے، اس کا نقصان ہونے لگا ہے، یا کوئی عضو کا خطرہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس وقت چاہیے اس کو کہ فوراً نماز کو چھوڑ دے، اور جس بندے کی جان یا عضو کا خدشہ، اندیشہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی محافظت کرے یا اس کو اطلاع دے۔ بسا اوقات انتہائی پسندیدہ اور مستحب ہے کہ نماز کو ترک کر دیا جائے، کہ اگر بندے کو نماز پڑھتے ہوئے قضائے حاجت محسوس کر رہا ہے، بوجھ محسوس کر رہا ہے، تو اس کو نماز کو توڑ دینا چاہیے اور قضائے حاجت کرنی چاہیے تاکہ پوری دل جمی کے ساتھ بعد میں نماز ادا کر سکے۔ اور بسا اوقات اباحت ہے کہ بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی مال ضائع ہونے لگ گیا ہے، کوئی چیز ضائع ہونے لگی ہے، تو وہ نماز کو ترک کر دے اور اس اپنے مال کی حفاظت کرے۔ مثلا آج کے زمانے میں اس کی امپلیکیشن کچھ یوں ہوگی کہ بندہ ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، راستے میں اسٹیشن آ گیا یا بس پر جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی وہ نماز شروع کرتے ہیں یا درمیان میں پہنچتے ہیں تو وصل ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتی ہے کہ سواری چلنے لگی ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ نماز کو توڑ دے، اور اس وقت اس کے لیے اباحت ہے اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنے ٹکٹ کی حفاظت کرے اور فوراً سواری پر سوار ہو جائے۔ یہ نماز کا توڑنا اور ترک کرنا یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے استہزاء اور ہنسی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت کتنی ہے، اور مال کی، کہ شریعت نے کہا کہ جی تعلیم یہ ہے کہ جی اگر وہ ضائع ہو رہا ہے تو بندہ نماز کو بھی ترک کر سکتا ہے۔ ضرور غور کرنا چاہیے ہمارے کیا رویے ہیں دوسرے لوگوں کے مال، جان اور عزت اور آبرو کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے، ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔